بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج سے ہم جس سیریز کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ترکوں کی تاریخ، یعنی کہ تاریخ ترکیہ۔ تو اس پر انشاءاللہ آنے والی کوئی 8 10 15 ویڈیو اس پر ہوں گی، تو انشاءاللہ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہوں گی اور آپ کو اور مجھے انشاءاللہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا۔ تو بغیر دیر کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ عثمانی ترکوں کے برسر اقتدار آنے کے اسباب، یعنی کہ وہ کیسے برسر اقتدار آئے، تو وہ تھے کون۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ ترک اول یعنی کہ جو پہلے ترک تھے وہ 6 صدی عیسوی میں روشناس ہوتے ہیں۔ ایک خانہ بدوش قوم تھی جو مشرقی ایشیا اور وسط ایشیا میں گھومتی پھرتی تھی اور وقتاً فوقتاً مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کی آبادیوں پر حملہ آور ہو کر انہیں ویران کر دیتی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کر لی جو منگولیا اور چین کی شمالی سرحد سے لے کر بحر سود تک پھیلی تھی۔ اس سلطنت کے بانی کا نام چینی تاریخوں میں یومن اور ترکی کتبوں میں بومن درج ہے۔ یومن 552 میں مر گیا۔ اس کے بھائی نے مغرب میں فتوحات حاصل کی۔ دونوں بھائی الگ الگ حکومتوں پر حکمران تھے۔ اہل چین ان حکومتوں کو شمالی ترکوں کی سلطنت اور مغربی ترکوں کی سلطنت کہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں ان دونوں حکومتوں کو سلطنت چین کی اطاعت قبول کرنی پڑی، لیکن 63 ہجری میں شمالی ترکوں نے چین کی فرمانروائی سے آزاد ہو کر اپنی سابق خود مختاری پھر سے حاصل کر لی۔ مغربی ترکوں میں ترگیش کا قبیلہ سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ اس کے سرداروں نے پہلی صدی کے آخر میں حاکان کا لقب اختیار کر لیا تھا، لیکن 121 ہجری میں عربوں نے نصر بن سیار کی قیادت میں ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب اس کا جو ہے کہ ترک اسلام میں کیسے تھے، یعنی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق تھا، وہ کب مسلمان ہوئے، کیا سلسلہ تھا۔ ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی ہجری میں ولید اول کے عہد خلافت سے شروع ہوئے۔ اسی عہد میں قطبیہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانہ، تاشقند اور کاشغر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی، لیکن ان فتوحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت کم پڑا اور بدستور بت پرستی کرتے رہے۔ البتہ سمرقند میں قطبیہ کی بت شکنی نے بت پرستی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ جب قطبیہ وہاں پہنچا تو اس سے بہت سے بت خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بے ادبی کرنے والا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ قطبیہ نے ان بت خانوں کو آگ لگا دی، مگر اس پر کچھ آنچ نہ آئی۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد میں ان کی جماعت بہت قلیل تھی۔ فوج اور حکومت پر صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا۔ جب معتصم خلیفہ نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنا چاہی، چونکہ اس کی ماں ترک تھی تو اس لیے طبعاً اسے ترکوں کی جانب میلان بھی تھا، چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم دی اور تربیت دی، اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ تو اکارڈنگ ٹو گبن یعنی کہ گبن کے مطابق معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے، 50,000 سے زیادہ ترکوں کو دارالخلافت میں لا کر آباد کیا۔ اس نے ان کے لباس پر توجہ دی، جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوجوں سے ممتاز معلوم ہوتے تھے۔ ہر سال ہزاروں ترک غلام پایہ تخت میں لائے جاتے۔ اس طرح ترکوں کی تعداد فوج میں بڑھائی گئی اور عربی دستے کم ہوتے گئے۔ ترکوں کو چونکہ خلیفہ کی خاص سرپرستی حاصل تھی، اس لیے وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے۔ بغداد کے باشندے ان کے مظالم سے بہت جلد عاجز آ گئے۔ جب معتصم کے پاس ان کی شکایتیں کثرت سے پہنچنے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ ترکوں کے لیے بغداد سے باہر ایک چھاونی بنائی جائے۔ اس غرض کے لیے اس نے سامرا کا مقام پسند کیا، جو بغداد سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ یہ مقام اس کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائی جس نے دیکھا خوش ہوا رکھ دیا۔ فوجی بارکوں کے علاوہ خلیفہ اور وزراء کے لیے بھی عالیشان محل تعمیر کی گئے
اور چونکہ معتصم نے بغداد کا قیام ترک کر کے اپنی ترک سیاہ کے ساتھ سامرا میں رہنا شروع کر دیا، اس لیے رعایا کہ ہر طبقے کے لوگ اس نئے شہر میں آ کر آباد ہونے لگے اور تھوڑے ہی دنوں میں سامرا ایک نہایت پررونق شہر بن گیا۔ 7 خلفائے عباسیہ کا دارالسلطنت رہا۔ جب معتمد تخت پر بیٹھا تو اس نے سامرا کو چھوڑ کر پھر بغداد کو پائے تخت بنایا۔ معتصم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور امراء بھی ترکستان سے آ کر سامرا میں آباد ہونے لگے، جنہیں بعض بت پرست اور بعض آتش پرست تھے اور بعض مسلمان ہو گئے۔ دارالخلافت میں رہنے کے بعد غیر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پھیلنے لگا اور اس تعلق سے مادر النہر کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی۔ ترک سرداروں کے اسلام قبول کرنے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی مسلمان ہونے لگے۔ 4 صدی ہجری میں ترک بطور خاطر کثرت اسلام میں داخل ہونے لگے۔ 349 صدی ہجری میں 2 لاکھ ترک گھرانے مسلمان ہوئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ترکوں کا اقتدار فوج حکومت میں روز بروز بڑھتا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ خلیفہ بغداد کا عزل و نصب تمام تر انہی کے ہاتھ میں آ گیا۔ نہ صرف تخت بلکہ خلیفہ کی زندگی بھی انہی کے رحم و کرم پر تھی۔ انہوں نے متعدد خلفاء کو ذلیل کر کے تخت پر سے اتارا اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر حصے میں نمایاں ہونے لگا۔ مختلف صوبوں کے گورنروں نے پایا تخت سے آزاد ہو کر اپنی خود مختار حکومتیں قائم کر لی۔ ترکوں نے مصر پر طولونیہ حکومت قائم کی۔ 5 صدی ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آل سلجوق کے بارے میں بات کی جائے گی کہ سلجوقی سلطنت کیا تھی اور سلجوق کیا تھے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے تو ارطغرل اور اس کے بعد عثمان اور ہان اور اس کی جو سلطنت عثمانیہ ہے اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کی جائے گی۔ تو ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور چونکہ یہ تاریخ کی ویڈیو ہے اس لیے تھوڑی بہت بورنگ ہو سکتی ہے، تو تاریخ کے جو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بورنگ والی چیز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آگے مزید ویڈیو مزید مزے کی ہوں گی اور مزید نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔